ایک نعرہ لے کر ہمارا یہ فورم کھڑا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کسی بھی مقدس ہستی انبیاء اکرام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے سزا ملے، تاکہ تمام ادیان کے لوگ امن و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور اس حوالے سے ہر چوتھے مہینے کسی نہ کسی ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ در حقیقت چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو روح محمد ہے اس میں کتنا دم خم باقی ہے۔ لیکن ہمارے اپنے ملک میں جو انبیاء اکرام کی جو رسپیکٹ کے حوالے سے قانون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو قانون ہے 295C، اس کے حوالے سے نام نہاد لبرل فاشسٹ اور یورپ امریکہ کے فنڈز پر پلنے والی یہ NGOs ہر وقت یہ شور مچاتی ہیں کہ 295C کو ختم کیا جائے، حالانکہ یہ تو پروٹیکشن دیتا ہے، اگر کسی کے اوپر الزام لگا ہے تو اس کو یہ پروٹیکشن مل جاتی ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگا ہے تو وہ پولیس کی تحویل میں چلا جائے اور اس کا ٹرائل ہو۔ آج تک اس قانون کے تحت کسی شخص کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اس وقت بھی 800 850 سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عاشقان رسول کی تو پھر ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو راتوں رات پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین دوستو، ہمارے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کے حوالے سے مختلف NGOs جو شور مچاتی ہیں، ان کے لیے ہمارا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرانسجینڈر قانون بنا 2018 میں بنا، جس طرح بھی بنا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو انڈورس کیا سوائے ایک آدھ مذہبی جماعت نے، اور اس میں امینڈمنٹس کی بات بھی کی گئی۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ قانون تو ٹرانسجینڈر کا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں؟ اور بھائی یہ ٹرانسجینڈر کی آڑ میں یہاں پر میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے راہ ہموار کی گئی ہے، اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالا گیا ہے۔ اس طرح کے جو شخص جا کر یہ کہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد کا جو ہے وہ کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے، اور جو کہے کہ میں عورت ہوں اس کو عورت کا کارڈ۔ گویا کہ اس قانون کے تحت اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد کا کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ مل جائے گا۔ یہ یورپ امریکہ، یہ لبرل فاشسٹ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جنس پرستی کی اجازت مل جائے۔ اس کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ یہ تکلیف ہے ہمیں، اور کوئی تکلیف نہیں کہ اللہ پاک نے جس کو جو بنایا ہے اس کے حوالے سے یہ اللہ پاک سے کھلی جنگ کر رہے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا جو لفظ نکالا گیا ہے اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے۔ بہرحال خواجہ سراج جو ہیں ان کو ضرور پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کے حقوق پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کے وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے۔ لیکن یہ جو ہم جنس پرستی کے حوالے سے جو معاملات بنے ہوئے ہیں اس کی اجازت یہاں پر قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ سرفروشیوں کی ایک رس پھر چلے گی، اب ظلم کی بسیط رات دوستو ڈھلے گی اب انشاءاللہ تعالی۔
اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کے جو خواجہ سرا کے حقوق کی آڑ میں جو قانون بنایا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کی یہاں اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔